بڑے خوش نصیب ہے کہ اتنے بڑے اللہ نے ہم کو اپنے دربار میں بلایا ہے بغیر اپوائنٹمنٹ کے. دنیا کے کوئی بڑا اپوائنٹمنٹ جانا ہو بڑے بھی کرنا ہے اپوائنٹمنٹ لینا پڑتا ہے نا, پہلے سے بزنس سماجر کرنی پڑتی ہے. اور یار اللہ کہتا ہے کیا کریں. الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذی اسری بعبده سبحان الذی اسری بعبده لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. اے ابر کرم ذرا تھم کے برس, اے ابر کرم ذرا تھم کے برس, اتنا نہ برس کہ وہ آ نہ سکے, جب وہ آ جائے تو جم کے برس, اتنا برس کہ وہ جا نہ سکے. آمد ہے کس کی پورے سبھی گا رہی ہے آج, آمد ہے کس کی پورے سبھی گا رہی ہے آج, افلاک پہ دھوم کیوں مچی جا رہی ہے آج, عرش بری سے دعوت حق آ رہی ہے آج, عرش بری سے دعوت حق آ رہی ہے آج, ہر لب سے مرحبا کی صدا آ رہی ہے آج, ذکر رسول خدا کی محفل سجی ہے آج, ذکر خدا رسول کی محفل سجی ہے آج, کوڑوں میں دھوم صلی علی کی مچی ہے آج, جنت خدا کے نور سے دلہن بنی ہے آج, جنت خدا کے نور سے دلہن بنی ہے آج, ہر گنچا وہ گل کے اونٹوں پہ دیکھو ہنسی ہے آج, رحمت قسم خدا کی لوٹی جا رہی ہے آج, رحمت قسم خدا کی لوٹی جا رہی ہے آج, پڑھ لو درود مومنوں پھر کیا کمی ہے آج. ایک مرتبہ محبت کے ساتھ, عقیدت کے ساتھ, ایمان کے ساتھ عبادت سمجھ کر درود پاک پڑھ لو. اللہم صلی علی سیدنا مولانا آج رجب کی 27ویں تاریخ ہے. کون سی تاریخ ہے؟ 27ویں تاریخ ہے. پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کا چاند دیکھتے تو دعا فرماتے تھے, اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. جنہوں نے دعا پڑھ لی وہ بھی, اور جنہوں نے دعا نہیں پڑھی وہ بھی ابھی پڑھ لو. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. اے اللہ رجب اور شعبان کے مہینے میں ہماری عمر میں برکت عطا فرما, اور عافیت کے ساتھ رمضان کا مبارک مہینہ ہم سب کو نصیب فرما. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رجب کا چاند دیکھ کر دعا کا مانگنا اس بات کی دلیل ہے اور پروف ہے کہ یہ رجب کا مہینہ بہت مبارک مہینہ ہے, اور یہ رمضان کے مہینے کا مقدمہ ہے. ایک بات تو یہ, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ اب تو رمضان میں صرف 2 مہینے باقی ہے, اور آج سے تو 1 ہی مہینہ, لیکن رجب کا چاند دیکھتے تھے تو فرماتے تھے اللہ اب تو رمضان میں صرف 2 ہی مہینے باقی ہے, موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے نا. پہلے گزشتہ رجب میں ہم دیکھتے تھے کہ ہمارے سامنے الحمدللہ شبیر بھائی بھی موجود تھے, کالو بھائی بھی, کتنے مرحومین یہاں موجود تھے. اللہ ان تمام کی مغفرت فرمائے, ان کی قبروں کو نور سے بھر دے, ان کو جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرمائے. تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, اے اللہ اب تو رمضان میں صرف 2 مہینے باقی ہے, تو ہماری زندگیوں میں آنے والا مہینہ رمضان کا یہ نصیب فرما دے, اور اس کی نعمتوں سے ہمیں فائدہ اٹھانے کی توفیق دے. تو
تو رجب کا چاند دیکھ کر اللہ کے نبی دعا فرماتے تھے. ہم بھی دعا کریں کہ اللہ ہماری عمروں میں بھی برکت دے اور رمضان کا مہینہ نصیب فرما دے. دوسری بات یہ ہے کہ رجب کے مہینے میں عام طور سے یہ مشہور ہے کہ رجب کی 27ویں تاریخ کو شب معراج، یہ عام طور سے مشہور ہے. اگرچہ تاریخ کی کتابوں سے، تاریخ کی روایتوں سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی، اور یعنی مضبوط روایتوں سے، یہ ٹھوس روایتوں سے یہ بات ثابت نہیں ہے کہ رجب کی 27ویں کو پیارے نبی آمینہ کے لال کو رجب کا دولہا بنایا گیا. اختلاف ہے، سالوں میں اختلاف ہے، مہینوں میں اختلاف ہے، تاریخ میں اختلاف ہے، راتوں میں اختلاف ہے. چاہے کوئی بھی مہینہ ہو، کوئی بھی رات ہو، لیکن عظیم الشان واقعہ ہے شب معراج کا. بہت عظیم واقعہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یہ موقع کسی کو ملا نہیں، اور آپ کے بعد قیامت تک کبھی کسی کو یہ مقام نصیب نہیں ہوگا. معراج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی مرتبہ معراج ہوئی، یہ میں شارٹ کٹ میں بتاتا چلتا ہوں، وقت بہت کم ہے. پورے معراج کے واقعے کو بیان کرنا ہے اس 25 منٹ کے اندر. اس لیے یہ معراج کا واقعہ ہمیں کیا سبق دیتا ہے، اس واقعے سے ہمیں ایک ایک پوائنٹ کو پکڑنا، ایک ایک سبق کو لینا ہے. اس کے ذریعے امت کو کیا سبق دیا گیا، یہ نہیں شب معراج جاگنے کی رات، جاگنے کی رات. یہ رات تو کئی گزر گئی، راتیں تو آئی گزر گئی، شب برات آئی گزر گئی، رمضان آیا گزر گیا، عرفے کی رات آئی گزر گئی، سب کچھ گزر گیا. لیکن میں اور آپ یہ دیکھیں کہ میرے دل کی دنیا کتنی بدلی. معراج کیا سبق دیتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی اسٹوری بیان کر رہے ہیں کہ مجھے معراج کس طرح کرائی گئی، وہی میں ذکر کر رہا ہوں. خود آمینہ کے لال کی زبان مبارک سے ہم سنتے ہیں کہ آپ کو کیسے معراج کرائی گئی. لیکن سب سے پہلے یہ دیکھو کہ معراج ہوئی کتنی مرتبہ. کتنی مرتبہ معراج ہوئی؟ 5 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں معراج کرائی گئی. کتنی مرتبہ؟ 5 مرتبہ خواب میں، اور 6ٹھی مرتبہ بیداری میں، جاگنے کی حالت میں اللہ کے نبی کو معراج کرائی گئی. ہم دونوں معراج کے مانتے ہیں، دونوں معراج کو، جسمانی بھی روحانی بھی. ارے مانتے کہ نہیں؟ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی تھوڑا ہم سنتے ہیں کہ آپ کو کس طرح معراج کرائی گئی، معراج کا سفر آپ نے کس طرح کیا. پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اپنے گھر میں سویا ہوا تھا، آرام کر رہا تھا. پیارے نبی کا گھر مطلب اپنی چچازاد بہن ابو طالب کی بیٹی ام ہانی کے گھر میں. اب اس سے ایک سبق ملا دیکھو کہ اللہ کے نبی اپنی چچازاد بہن کے گھر کو اپنا گھر کہہ رہے ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چچازاد بہن کے گھر کو اپنا گھر کہہ رہے، اور آج سگا بھائی اپنی بہن کو اپنے گھر میں رکھنے کو تیار نہیں. معراج کا سبق کیا دے رہے؟ دیکھو معراج کا واقعہ کہ چچازاد بہن بھی اپنی بہن، چچازاد بھائی بھی میرا بھائی. یہاں تو سگا بھائی کا دشمن. اللہ کرے کہ معراج کے واقعے سے اللہ ہمیں سبق لینے کی توفیق دے. تو پیارے نبی فرماتے ہیں کہ میں اپنے گھر میں آرام کر رہا تھا کہ اچانک گھر کی چھت پھٹی. یہ جو سرنگ کہتے ہیں نا، یہ چھت پھٹی. اگر چھت پھٹے تو سیمنٹ گرے گا، چونا گرے گا، گابڑا، گجرات میں کہتے ہیں گابڑا پڑے گا، کھڈے پڑ جاتے، سلیے نظر آتا تھا. لیکن چھت پھٹی اور پھر برابر ہو گئی، کوئی نقصان نہیں ہوا. کوئی نقصان بولو نہیں ہوا. کیوں؟ کہ ملائکہ کا سردار، فرشتوں کا سردار جبریل امین آئے تھے اس چھت پہ سے. اور ایسے تو جبریل تو بار بار آتے تھے، اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ آئے. آج کیا بات ہوئی کہ بھائی چھت پھاٹ کر آئے اور چھت پھٹی اور حضرت جبریل تشریف لائے. تو حضرت جبریل علیہ السلام یہ بتلانا چاہتے تھے
کہ دیکھو آج میں جو آیا ہوں نے ایک بہت بڑا عظیم کام لے کر آیا ہوں، ایک انوکھا سفر ہے، ایک بہت مبارک سفر کے لیے میں آیا ہوں، اس لیے میں یہاں سے آیا۔ اور ایک دوسرا اشارہ یہ تھا کہ جس طریقے سے چھت پھٹی کوئی نقصان نہیں ہوا، تھوڑی دیر کے اندر میں بھی آپ کا سینہ چیروں گا، کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ یہ اشارہ کرنا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، جبریل آ کر کھڑے ہو گئے۔ اب اٹھانا ہے، بیدار کرنا ہے، جگانا ہے، کیسے جگاؤں؟ اللہ سے پوچھتے ہیں، اے اللہ تیرا لاڈلا تو آرام کر رہا ہے، میں آواز دے کر نام لے کر اٹھا لوں؟ تو کہا جبریل تو میرا غلام، میں تیرا مالک، میرا نبی میرا لاڈلا میرا غلام، میں اس کا مالک ہونے کے باوجود میں نے آج تک میرے نبی کا نام لے کر نہیں پکارا، تجھے کیسی ہمت ہوئی کہ تو اس کا نام لے کر پکارے؟ جبریل کو کہا یا اللہ تو پھر میں کیسے جگاؤں، ہلا دوں؟ تو کہا نا، تو اللہ کیسے جگاؤں؟ تو کہا جبریل تو تیرے کافوری لبوں کو، تیرے کافوری ہونٹوں کو میرے لاڈلے نبی کے قدموں پر لگا دے، تیرے اس ہونٹوں کی ٹھنڈک سے میرا نبی بیدار ہو جائے گا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنے ہونٹوں کو پیارے نبی کے قدموں میں لگائے، اللہ کے نبی بیدار ہو گئے۔ ہونٹوں کا لگانا آپ کو جگانا مقصود تھا کہ آپ جاگ جائے، آپ بیدار ہو جائے۔ اس وقت اگر جبریل سے کوئی پوچھتا کہ جبریل تیرے ان ہونٹوں کو پیارے نبی کے قدموں میں لگانے میں کیا مزہ آیا، تو شاید جبریل یہ کہے گا، بلکہ یقیناً جبریل یہ کہے گا، ارے کیا پوچھتے ہو، میں جنت میں رہنے والا، میں نے جنت کو دیکھا، میں نے جنت کے باغیچوں کو دیکھا، میں نے خندق کو بھی دیکھا، میں نے بدر کو بھی دیکھا، میں نے حنین کو بھی دیکھا، میں نے پوری نعمتوں سے میں مالا مال ہوا ہوں، تمام نعمتوں کو میں نے دیکھا ہے، لیکن جو مزہ محمد الرسول اللہ کے قدموں پر اپنے ہونٹوں پر رکھنے کی مزہ آئی، وہ مزہ نہ مجھے جنت میں آیا نہ کسی اور جگہ ہے۔ کیا میرے نبی کا مقام ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو گئے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ کا ہاتھ مبارک پکڑا۔ دیکھو یہاں بھی ایک ادب بتایا گیا ہے، یہ معراج کے واقعے سے ادب اور سبق لینا ہے، ہم سے کتنا سبق ملتا ہے۔ وقت نہیں ہے کہ میں سب کے اوپر ویگت وار اور تفصیل سے بات کروں، صرف اشارے کرتا چلا جاؤں گا، سبق لینا آپ کا کام۔ اتنا تو آپ پر چھوڑ دوں نا، کیونکہ مجھے وقت تو بہت کم دیتے، 25 منٹ دیتے، 20 منٹ دیتے، اور میرا بھی یہ فرض ہے کہ سب کا خیال کرنا پڑتا ہے، جمعہ کا وقت ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ کا ہاتھ پکڑا اور سفر شروع کیا۔ سیدھے مکے سے نکلے اور سیدھے گھر سے نکلے اور حتیم میں پہنچے۔ یہ حتیم بھی ہے نا، بیت اللہ کا جگہ ہے، اس کے اوپر لمبی تفسیر ہے کہ بھائی قریش کے پاس مال اتنا نہیں تھا جس کی وجہ سے اس کو بھی الگ، خیر وہ بعد میں موقع ملا تو انشاءاللہ کریں گے۔ تو حتیم میں پہنچے۔ اب حتیم میں پہنچے، وہاں حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپریشن کیا۔ ملائکہ کا سردار، فرشتوں کا سردار، امام الانبیاء کا آپریشن کر رہا ہے۔ جب فرشتوں کا سردار جب آپریشن کرے گا تو میرے اور تمہارے جیسا تھوڑا آپریشن ہوگا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے پیارے نبی کے سینے مبارک پر ایسے ہاتھ پھیرا، سینے مبارک چاک ہو گیا اور دل نکالا۔ تھوڑا میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں کہ پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں آپ کا سینے مبارک 4 مرتبہ چاک کیا گیا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 4 مرتبہ۔ ایک مرتبہ تو جب آپ چھوٹے تھے تو دائی حلیمہ کے گھر تھے، یاد ہے نا وہ تو؟ ہاں، دائی حلیمہ کے گھر تھے، بکریاں چرانے گئے تھے، وہاں جبریل آ گئے اچانک،
اور آئے اور وہاں آپریشن کر دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. کیوں کہ شیطانی اثر کا ایک لوتھڑا، خون کا لوتھڑا ہر جاندار کے پاس ہوتا ہے. ہر جاندار کے اندر آپ جانور کاٹو کہ وہاں بھی آپ کو ایک لوتھڑا ملے گا، جمع ہوا خون. انسان کے اندر بھی ہوتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بچپن میں حضرت جبریل علیہ السلام نے لٹایا اور سینے مبارک چاک کر کے وہ لوتھڑا شیطانی اثر کا جو تھا وہ نکال دیا. ایک تو یہ، اور دوسرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس وقت 10 سال کی عمر ہوئی جوانی کے اندر، کیونکہ وہ کھیل کود کا جو مادہ تھا وہ نکال دیا. اور تیسرا یہ معراج کی سفر کے موقع پر، اور ایک روایت کے مطابق چوتھی مرتبہ ہجرت سے پہلے اور جس وقت آپ کو نبوت ملی اس وقت آپ کا سینے مبارک چاک کیا گیا. تو 4 مرتبہ پیارے نبی کی مبارک زندگی میں آپ کا سینہ 4 مرتبہ چاک کیا گیا. خیر، اب سینے مبارک چاک کر لیا. حضرت جبریل علیہ السلام جنت سے برتن لائے تھے، وہ بھی کیسا؟ سننے کا، سونے کا. یہاں بھی ایک سبق ملتا ہے کہ جنت میں سونے کے برتن میں کھانا پینا سب جائز اور حلال ہے، لیکن دنیا میں سونے کے برتن بولو حرام ہے. سونے کی ویٹی مردوں کے لیے، سونے کے کڑے سب کچھ حرام ہے. چاندی کے کڑے بھی حرام ہیں مردوں کے لیے. سمجھ لینا بات کو. یہ مسئلہ ہے معراج کے وقت اندر یہ کچھ باتیں ہیں تو میں آپ کو بتاتا چلوں. تو سونے کا برتن لے کر آئے تھے. مسلمان مردوں کے لیے تو چاندی کی بھی اجازت ہے ویٹی پہننے کی، وہ بھی 4 گرام کے قریب، اس سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے. ہاں، تو سننے کا تھال لے کر آئے تھے برتن، اس میں نور لے کر آئے تھے، اور ایک طرف زمزم کا پانی، زمزم تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دل نکالا، دل کو برابر دھویا، صاف کیا زمزم کے پانی سے. کون سے پانی سے؟ زمزم کے پانی سے دل کو صاف کیا، برابر دھویا. اور یاد رکھو جنت میں بھی ایک پانی ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، حوض کوثر. دعا کرے کہ اللہ اپنے لاڈلے نبی کے مبارک ہاتھوں سے ہم سب کو جام کوثر نصیب فرمائے. وہ بھی ہے ایک پانی. اور جنت میں دوسری نہریں بھی ہیں، وَأَنْهَارٌ مِّن مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ، جنت میں بھی ہے پانی. لیکن اللہ کے نبی کے دل کو جو دھویا وہ زمزم کے پانی سے دھویا. معلوم ہوا کہ اس وقت دنیا میں جتنے بھی پانی موجود ہیں ان سب پانی میں فرسٹ نمبر جو ہے برکت کے اعتبار سے پانی، وہ زمزم کا پانی. اس لیے زمزم اگر کسی کو پلائے نا تو اوریجنل پلاؤ، تھوڑا پلاؤ لیکن اوریجنل پلاؤ. خیر، تو زمزم کے پانی سے دھویا، پھر وہ دل کو یہاں رکھ دیا. ایک پانی تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں جو آپ کی انگلیوں سے نکلا تھا، وہ پانی بالکل ٹاپ پر تھا، نمبر 1. لیکن وہ پانی صرف صحابہ کو نصیب ہوا. آپ کے جانے کے بعد اس وقت جتنے پانی ہیں ان تمام پانی کے اندر یہ زمزم کا پانی فرسٹ نمبر. دھویا، دل کو رکھ دیا، خود بخود سینہ فٹ ہو گیا، کوئی تکلیف نہیں، کوئی خون کا قطرہ، کچھ بھی نہیں. جب سینہ مبارک سے برابر ہو گیا، اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا، یا رسول اللہ آپ کے اللہ کی ملاقات کا سفر کا انتظام ہو چکا ہے، چلیے. چلے. اب ملائکہ کا سردار، نوریوں کا سردار، اور یہاں انسانوں کا سردار، تمام انبیاء کا سردار، فرشتوں کا سردار پیارے نبی کے ہاتھ کو پکڑ کر اب تشریف لے جا رہے ہیں. اب سیدھے پہنچے بیت المقدس، مسجد اقصی میں. اب وہاں پر تمام انبیاء موجود ہیں، تمام انبیاء. اب خدا کی شان تو دیکھو کہ پہلے سے انبیاء کا سلسلہ جاری فرمایا. کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ نے مبعوث فرمایا. لیکن سب کے ساتھ جو رشتہ تھا
وہ کہیں تو فرشتوں کے ذریعے، کہیں کتابوں کے ذریعے، کہیں اور وحی کے ذریعے، لیکن جب میرے نبی کا نمبر آیا تو اللہ نے بھی یہ سلسلہ نبوت کا جو میرے نبی پر ختم کیا اور ان کو انعام دینا تھا تو فرش سے اٹھا کر عرش پر بلایا. اس نے اللہ نے خود بلایا کہ میرے لاڈلے تو آ، میں تجھے انعام دینا چاہتا ہوں. اب وہاں تمام انبیاء موجود اور وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں نماز ادا کروائی گئی. اس کے بعد ایک سیڑھی لائی گئی، معراج کہتے ہیں سیڑھی کو، دادر کو. وہ سیدھی اب آسمان کی طرف لگائی، نورانی دادر. اور وہاں ایک جنتی جانور رکھا تھا جس کا نام ہے، سب کو یاد ہے، براق. بالکل سفید جانور. ہاں، یہ گدھا اور خچر یہ دونوں کے بیچ کی سائز کا ہے. گدھے سے چھوٹا، خچر سے بڑا. آج کل جتنے جو براق لگائے ہوئے ہیں نا، یہ سب ڈپلیکیٹ ہے، بناوٹی ہے. عورت جیسا منہ، اس کی پر، کیسے کیسے براق کی تصویر، یہ سب غلط ہے. ہاں، ہم تو وہی مانیں گے جو قرآن نے کہا، جو حدیث نے کہا، جو آمینہ کے لال نے ہمیں تعلیم دی. کہو انشاءاللہ. ہاں، تو براق لایا گیا. اب براق پر بیٹھنے کے، اور یہ تو جنتی سواری ہے. اب جب براق پر میرے نبی بیٹھنے لگے، جب بیٹھے تو جانور کی عادت ہوتی ہے کہ وہ اپنے مالک کو پہچانتا ہے، اپنے مالک کو پہچانتا ہے. اپنے مالک کے سوا کوئی دوسرا جو بیٹھ گیا تو وہ مستی طوفان پہ شروع کر دیتا ہے، مستی طوفان. تو جیسے میرے نبی بیٹھے، اس نے طوفان کرنا شروع کر دیا، مستی کرنا شروع کر دیا. تو روایتوں میں لکھا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے اس براق کے کان کو پکڑا اور کان میں کہا، او براق، تجھے معلوم بھی ہے تیرے اوپر کون بیٹھا ہے؟ مسلمانوں سوچو، اس جانور کے کان کو پکڑ کر جبریل کہہ رہے ہیں کہ او براق، تجھے معلوم ہے کہ تیرے اوپر آج کون بیٹھا ہے؟ آج تک تیرے اوپر جتنے بیٹھے ہوں گے ان تماموں سے افضل اور سب کا سردار، انبیاء کے سردار، انبیاء کا امام، جس کی برکت سے اللہ نے جنت بھی بنائی، جہنم بھی بنائی، وہ انبیاء کا سردار تیری پیٹھ پر بیٹھا ہے. اتنا سننا تھا کہ وہ تو بالکل خاموش ہو گیا، چپ ہو گیا، شانت ہو گیا، اس کی مستی بالکل ختم. اور جو اس نے پہلے مستی کی تھی نا، طوفان کیا تھا نا، اس کو یاد کر کے وہ پسینہ پسینہ ہو گیا کہ میں نے کیا کر دیا. ایک جانور بھی جانتا ہے کہ آمینہ کے لال کا کیا مقام ہے. آج امت اسی نبی کا کلمہ پڑھنے والے، لیکن اس نبی کے طریقے کو اپنانے والے نہیں بنتے. اللہ کرے کہ اللہ جیسے اس جانور کے دل میں نبی کی محبت ہے، اللہ اس نبی کی محبت ہمارے دلوں میں بھی کوٹ کوٹ کر بھر دے. اس کے بعد سفر شروع کیا. اب میں درمیان میں سب کچھ چھوڑتا چلا جا رہا ہوں، سیدھے ہم پہلے آسمان پر پہنچ جاتے ہیں. اب سیدھے پہلے آسمان پر گئے، وہاں حضرت جبریل علیہ السلام نے دستک دی، کھٹکھٹایا دروازہ. مسلمانوں کو ادب سکھلایا کہ جب کسی کے گھر پر جائے تو بے دھڑک مت چلے جاؤ، چاہے اپنا گھر ہو، پہلے دستک دو، کنڈی کھٹکھٹاؤ، اندر سے اجازت ملے تب جاؤ، جب پوچھے کون ہے تو پورا نام بتاؤ. جبریل کھٹکھٹانے پہلے آسمان پر، تمام فرشتے پہلے داری ہے کر رہے ہیں. فرشتوں نے اندر سے پوچھا کون ہے، کس نے دروازہ کھٹکھٹایا؟ فرشتوں کا سردار جبریل کہہ رہا ہے، ارے میں تمہارے فرشتوں کا سردار جبریل ہوں، دروازہ کھول دو. دیکھو، ایسا نہیں کہا جبریل نے کہ میں ہوں کھولو دروازہ، کہہ رہے ہیں کہ میں جبریل ہوں، دروازہ کھولو. ہم تو کوئی دروازہ ٹھوکے مجھے کون تھے کہ میں، ارے میں کون، میں کون میں. وہاں جبریل علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں فرشتوں کا سردار جبریل ہوں، دروازہ کھولو. اندر سے آواز آتا ہے، هل معك احد، کیا تمہارے ساتھ کوئی اور بھی ہے؟ دیکھو انکوائری کر رہے ہیں، اس لیے کہتے ہیں کوئی کیسا بھی آدمی آ جائے، چاہے بڑے سے بڑا ٹوپی کیوں نہ ہو، انکوائری ہمارا فرض ہے. اس کی انکوائری کرو، اس کی انکوائری کرو کہ تو کون ہے، کہاں سے آیا ہے، تیرا اوقات پتر لاتا ہے، یہ لا وہ لا.
دیکھو جبریل سردار ہے فرشتوں کے، لیکن وہ گیٹ کیپر جو ہے پہلے آسمان کا، وہ کیسی انکوائری کر رہا ہے؟ پھر دروازہ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ ہاں میرے ساتھ محمد الرسول اللہ ہے۔ دروازہ کھول دیا گیا۔ جب دروازہ کھولا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پہلے آسمان پر، بہت ہو گیا ہے، 2-1 منٹ لے لیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اجازت ہے نا بھائی؟ 2-1 منٹ لے لیتا ہوں، زیادہ وقت نہیں لوں گا، بس 1:30 بجے مجھے ختم کرنے کو کہا، امام صاحب کا بھی حکم ہے، لیکن 2 منٹ لے لیتا ہوں، بات آ گئی تو۔ دروازہ کھولا، پیارے نبی فرماتے کہ جب دروازہ کھولا تو میں نے دیکھا کہ ایک بڑے بزرگ نورانی چہرے والے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کے داہنی طرف کچھ لوگ ہیں، جمنی طرف، دابی طرف کوئی لوگ ہیں۔ جب وہ بزرگ بیٹھے جمنی طرف دیکھتے ہیں تو وہ بزرگ ہنستے لگتے ہیں، خوش ہوتے ہیں اور ہنستے ہیں، اور جب دابی طرف دیکھتے ہیں بزرگ تو دکھ ہوتا ہے، روتے ہیں۔ اب اللہ کے نبی جانتے تو نہیں تھے کہ بھئی یہ کون ہے یہ بزرگ، کیونکہ غیب کا علم صرف اللہ کو ہے۔ غیب کا علم بولو کس کو ہے؟ صرف اللہ کو ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے پوچھا من ھذا، یہ کون ہے، یہ بزرگ کون ہے؟ اور ان کی جو جمنی طرف بیٹھے ہیں، جو دابی طرف بیٹھے ہیں، اور یہ جمنی طرف دیکھ کر ہنستے ہیں، دابی طرف دیکھ کر ان کی کیا وجہ، کون ہے؟ تو کہا یہ آپ کے دادا اور دادا حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ اچھا، تو پھر یہ جمنی طرف جو ہے اس طرف دیکھ کر کیوں ہنستے خوش ہوتے ہیں؟ تو یوں کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد قیامت تک جتنے ہیں، ان میں جتنے جنتی ہیں، جتنے ایمان والے ہیں، وہ سب جمنی طرف ہے۔ اس لیے یہ بزرگ جب حضرت آدم علیہ السلام جب جمنی طرف دیکھتے ہیں اپنے ایمانی اولاد کو، اپنی جنتی اولاد کو، تو یہ خوش ہوتے ہیں۔ ایک باپ اپنی اولاد کو فرما بردار دیکھتا ہے، اس کی آنکھوں میں ٹھنڈک آ جاتی ہے، وہ خوش ہوتے ہیں۔ اور جب دابی طرف دیکھتے ہیں تو قیامت تک کے آنے والے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے جو جہنمی ہیں، جو کافر ہیں، وہ دابی طرف ہے۔ یہ حضرت آدم جب دابی طرف دیکھتے ہیں تو ان کو رونا آتا ہے۔ ایک باپ اپنی اولاد کو نافرمانی کرتے ہوئے دیکھتا ہے، ٹیڑے رستے پر دیکھتا ہے، گناہ کرتے ہوئے دیکھتا ہے، تو باپ کو رونا آتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو یہ دابی طرف دیکھ کر رونا آتا ہے۔ اب وہاں سے آگے چلے، دوسرے آسمان پر پہنچے، حضرت یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی۔ عیسیٰ علیہ السلام کا پورا نقشہ میرے نبی نے بتا دیا کہ ایسے لگتے تھے جیسے باغی نہا کر نکلے ہو، گنگار بال ہے، پانی میں سے، بالوں میں سے پانی موتی کے دانے کی طرح ٹپک رہا ہے، تاکہ کوئی دنیا کے اندر عیسیٰ کا دعویٰ نہ کر لے کہ میں عیسیٰ ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، اللہ کے نبی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پورا نقشہ بتا دیا۔ تیسرے پر حضرت یوسف علیہ السلام کی ملاقات ہوتی ہے۔ اتنے خوبصورت، یوں لکھا ہے کہ پوری دنیا میں جتنی خوبصورتی اللہ نے تقسیم کی ہے، آدھی دنیا والوں کو بانٹ دی اور آدھی حضرت یوسف علیہ السلام کو دے دی۔ اس لیے مصر کی عورتوں نے جب یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو اپنی انگلیوں کو کاٹ دیا تھا، وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، اپنی انگلیوں کو کاٹا تھا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ مصر کی عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو اپنی انگلیوں کو کاٹا، اگر میرے نبی کو دیکھ لیتی تو اپنے دل کو کاٹ کر ٹکڑے کر دیتی۔ مسلمانوں، ہم کتنے بے وقوف ہیں، اتنا خوبصورت نبی ہم کو اللہ نے دیا، جو یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی سے بھی زیادہ خوبصورت نبی، آج ہمیں اس کی خوبصورتی پسند نہیں آ رہی۔ آج ہمیں ایروگیرو کی خوبصورتی، ایروگیرو کے بالوں کی ایکٹنگ، ایروگیرو کے لباس کو ہم پسند کرتے ہیں، ایروگیرو کی شادی کو ہم اختیار کر رہے ہیں۔ مسلمانوں، معراج کا واقعہ ہمیں بہت بڑا سبق دے رہا ہے کہ دیکھو نبی جاتے جاتے امت کو یہ سبق دے گئے ہیں کہ میں زمین پر تمہیں نہیں بھولا ہوں، آسمان پر اللہ کی ملاقات ہوئی، اتنی قریب سے ملاقات ہوئی، اتنی قریب سے ملاقات ہوئی ہے کہ لکھا ہے میان عاشق و معشوق رمزیست کہ کرامن کاتبین راخبرنیس، یہ کرامن کاتبین جو انسانوں کے ساتھ رہتے ہیں، ہمیشہ ساتھ رہتے ہیں۔ اللہ اور اللہ کے نبی نے لائیو ملاقات، اللہ کے نبی نے بالکل اللہ کو لائیو دیکھا، اور ملاقات کی، ان ملاقات کے درمیان میں کیا باتیں ہوئی کرامن کاتبین کو بھی پتا
پتہ نہیں چلا، لیکن اللہ کے نبی نے اللہ سے یہ کہا تھا آتے وقت جب ریٹرن ہو رہے تھے، اے اللہ تم نے تو مجھے اتنے اونچے مقام پر بلا لیا، میری امت کو کیا دیا تم نے، میری امت کا کیا ہوگا؟ اس وقت اللہ نے 3 تحفے دیے. دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ان تینوں تحفوں کو اللہ میں گلے لگانے کی توفیق عطا فرمائے. سب سے پہلا تحفہ دیا نمازوں کا تحفہ دیا. جاؤ میرے لاڈلے 50 نمازیں تمہیں دے رہا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے دعا کرنا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 9 مرتبہ پیارے نبی کو بھیجا. جاؤ جاؤ کم کراؤ کم کراؤ کم کراؤ کم کراؤ. 5 کرتے 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 5 پہ پہنچے. اللہ نے فرمایا لا تبدیل لکلمات اللہ، میرا جملہ بدل نہیں سکتا. تیری امت 5 پڑھے گی، میں 50 کا ثواب دوں گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیوں بھیجے تھے واپس ریٹرن؟ کیوں بھیجے؟ ایک عشق تھا، نبی سے عشق تھا، نبی سے محبت تھی. اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا تھا اے اللہ تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں. اللہ نے کہا نہیں تو نہیں کر سکتا موسیٰ. موسیٰ نے کہا کہ آج بہت بہترین موقع ہے معراج کے موقع پر. جس آنکھ نے اللہ کو دیکھا اس آنکھ کی میں زیارت کرتا رہا. جتنی مرتبہ اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نبی کو اللہ کے پاس بھیجا، ہر مرتبہ لائیو اللہ سے دیکھ اللہ کے ساتھ ملاقات ہو رہی. 9 مرتبہ گئے، 9 مرتبہ ایک ہی سفر کے اندر 11 مرتبہ اللہ کے ساتھ ملاقات کی. اس لیے میرے دوستوں بہت قیمتی تحفہ اللہ نے دیا ہے معراج پر بلا کر. اور دوسرا سورہ بقرہ کا آخری آیت ہے آمن الرسول بما انزل، یہ بھی رات کو سوتے وقت پڑھتے رہو. اور پھر تیسرا ہے شرک، ہم اللہ ہی کو مانیں گے، اللہ بھی کو نہیں. بھی کو نکالنا، اللہ ہی کو ماننا. کھلانے والا پلانے والا، ارے بولو نا زور سے. جب تک سرزمین پر اللہ اللہ کہنے والا باقی رہے گا، چاہے دنیا کی جتنی بھی طاقتیں ہیں ادھم بچھایا کر ڈالیں، کوئی اسلام کو مٹا نہیں سکتا، کوئی اسلام کو مٹا نہیں سکتا. یاد رکھنا کھلانے والی ذات اللہ، پلانے والی ذات اللہ، بیماریوں سے حفاظت کرنے والی ذات اللہ، ہر پوری دیکھ ریکھ رکھنے والا اللہ ہے. ہمارا یقین اللہ کی ذات پر ہو. اللہ تعالیٰ جو باتیں کہی گئی سنی گئی اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پورا واقعہ بھی تو ادھورا رہ گیا، انشاءاللہ کبھی موقع ملا زندگی اللہ ایمان کے ساتھ رکھے، اور جب بھی بلاوے اللہ ایمان کے ساتھ بلاوے. اور جتنے مرحومین جا چکے ہیں اللہ ہم سب کی بار بار مغفرت فرمائے، نصیب فرمائے. پوری امت کی اللہ بیماریوں سے، وباؤں سے، بلاؤں سے، مصیبتوں سے، اپنی ناراضگی سے، اپنی پکڑ سے اللہ پوری حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.